خداوند کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ چوتھا کلمہ کفارے کا کلمہ ہے، اسے جدائی کا کلمہ بھی کہا گیا ہے۔ آئے میرے ساتھ خداوند کے زندہ کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 45ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند تیرا شکر ہے، گلوری جیسس، ہاللیلویا، پریز جیسس لارڈ۔ اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے مبارک اور باعث برکت ہو، آمین آمین۔ یسوع مسیح کے 7 کلمات میں سے یہ چوتھا کلمہ ہے، جسے ہم کفارے کا کلمہ کہتے ہیں، اور اسے جدائی کا کلمہ بھی کہا گیا ہے۔ شروع کے 3 کلمات خداوند یسوع نے صبح 9 سے لے کر 12 بجے کے درمیان روشنی میں ادا کیے ہیں، اور یہ تینوں کلمات یسوع نے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ادا کیے ہیں۔ لیکن آخری 4 کلمات یسوع نے 12 سے لے کر 3 بجے کے درمیان اندھیرے میں کہے، یعنی کہ 3 بجے کے آس پاس، اور ایک کے بعد ایک کلمات یسوع نے ادا کیے، اور وہ خداوند یسوع نے اپنی ذات کے لیے ادا کیے، کیونکہ یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر خدا باپ سے جدائی کا دکھ برداشت کرنا پڑا ہے۔ دراصل یہ وہی پیالہ ہے جو خداوند یسوع مسیح پینے سے گھبرا رہا تھا، اور باغ گتسمنی میں خداوند یسوع نے 3 بار دعا بھی کی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، پر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یقیناً یہ پیالہ ہمارے گناہوں کا تھا، لیکن یہ پیالہ خدا باپ کی جدائی کا بھی تھا، جسے پینے سے یسوع گھبرا رہا تھا، اور اسی غم کی حالت میں، اسی تکلیف کی حالت میں یسوع نے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کیونکہ گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے جب مسیح صلیب پر تھا تو تمام بنی نوع انسان کے گناہ اس پر لادے گئے، اور وہ سزا جو ہماری تھی ہمارے خداوند یسوع مسیح نے برداشت کی، تاکہ ہم بچ جائیں، ہم نجات پا جائیں۔ کفارے کا مطلب ہے گناہوں کو ڈھانپ دینا، غضب کو ٹھنڈا کر دینا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح نے صلیب پر نہ صرف غضب کو ٹھنڈا کیا ہے، اور نہ صرف گناہوں کو مٹایا ہے، اور نہ صرف گناہوں کو ڈھانپا ہے، بلکہ اس نے گناہوں کو معاف کیا ہے، گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، اور یسوع نے ہماری نجات کے لیے، ہماری معافی کے لیے اپنا قیمتی خون بہایا، اور اس کے لیے اسے بہت دکھ اور کرب سے گزرنا پڑا ہے۔ یہ کلمہ مسیح کے جسمانی دکھ کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، یہ کلمہ اس کے احساس تنہائی کو ظاہر کرتا ہے، یہ کلمہ اس کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔ جارج لمسا ایک رائٹر گزرا ہے، وہ اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہے، اے میرے خدا میں اسی مقصد سے بنایا گیا تھا۔ پھر اے میرے خدا تو نے مجھے اسی مقصد کے لیے رکھا تھا۔ پھر اے میرے خدا میری یہی منزل تھی۔ جارج لمسا کی نظر میں ایسا نہیں ہے کہ یسوع یہاں شکایت کر رہا ہے، کوئی گلہ یا شکوہ کر رہا ہے، بلکہ
وہ ایک بیانیہ فکرہ ہے، وہ ایک بیان جاری کر رہا ہے جس میں وہ خدا باپ کی محبت کو، اس کی وفاداری اور اس کی تابعداری کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم نے 46ویں آیت میں پڑھا ہے، ایلی ایلی لما شفقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ لما شفقتنی ارامی زبان کا لفظ ہے۔ لما کا مطلب ہے کیوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع ان تمام باتوں سے ناواقف تھا، یسوع جانتا نہیں تھا کہ صلیب پر اس کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم ہوگا، اتنی زیادہ وہ دکھ تکلیف کو برداشت کرے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں 3 بار شاگردوں کے ساتھ اپنی موت کا ذکر کیا ہے، اور اس نے گتسمنی میں دعا بھی کی کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یقیناً یہ پیالہ ہمارے گناہوں کا تھا، لیکن یہ پیالہ خدا باپ کی جدائی کا بھی تھا، جسے وہ پینے سے گھبرا رہا تھا۔ میرے عزیزو، شفقتنی کا مطلب ہے چھوڑ دینا، رد کرنا، بھول جانا، تنہا چھوڑ دینا، بے یار و مددگار چھوڑنا۔ یہ خدا کا الہی منصوبہ تھا کہ وہ چھوڑا جائے، اور ہمارے گناہوں کے باعث اذیت کا اندازہ تو یسوع کو پہلے ہی سے تھا، پر خدا باپ کی جدائی کے غم میں ہمارا خداوند یسوع یہ کہہ اٹھا، یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہاں وہ واقع ہی چھوڑا گیا ہے، وہ چھوڑا گیا کہ اس کے منہ پر تھوکا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس پر الزامات لگائے جائیں، وہ چھوڑا گیا کہ اس راست باز کو مجرم ٹھہرایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ اس کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے، وہ چھوڑا گیا کہ کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اور آخری کلمے میں خداوند نے خدا باپ کو باپ کہہ کر پکارا ہے، لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح خدا باپ کو باپ نہیں بلکہ اے خدا کہہ کر پکار رہا ہے۔ یہاں پر خدا باپ اپنے بیٹے کو ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ اب خدا باپ یہاں پر عدل اور انصاف کے تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ اپنے بیٹے پر دنیا کے گناہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ اسے بیٹے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، اور بیٹا بھی اب باپ کو باپ کی نہیں بلکہ ایک منصف کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے، اور بیٹا اب باپ سے کسی طرح کی شفقت کی امید نہیں کرتا۔ اس عدالتی کارروائی میں باپ اور بیٹے کا رشتہ ایک مجرم اور منصف کا رشتہ بن گیا ہے۔ اور یہاں یسوع نے روحانی اور جسمانی جدائی کا سامنا کیا ہے۔ آخر وہ کیا چیز تھی؟ یقیناً میرے عزیزوں وہ ہمارے گناہ تھے، جس نے تثلیث کے پہلے اور دوسرے اقنوم میں جدائی پیدا کر دی، اور باپ اور بیٹے کی رفاقت میں ہمارے گناہ حائل ہوئے، اور جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے باپ کو باپ نہیں بلکہ اے میرے خدا کہہ کر پکارنا۔ سو میرے عزیزوں، حاصل کلام یہی ہے کہ یسوع نے ہمارے کفارے کے لیے اپنا قیمتی خون بہایا ہے، بلکہ خدا باپ کی جدائی کا دکھ تک سہا ہے، اور یسوع نے صلیب پر ہمارے کفارے کا کام پورا کر دیا ہے۔ اب کفارہ ہو چکا ہے، اب مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ تک ہماری رسائی ہو چکی ہے۔ اگر آج تک کسی نے خداوند یسوع کو قبول نہیں کیا ہے تو آج گڈ فرائیڈے کے موقع پر میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں، اس کے کفارے پر ایمان لے آئیں اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ ہاللیلویا، آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔
Happy Good Friday. God bless you.